شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایز یوزول بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں، جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ انجوائے کریں گے اور ان سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فیصل آباد سے ہادی شیئر کر رہے ہیں۔ ہادی کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جن سے بہت سے لوگوں کو سبق بھی ملے گا۔ اب میری ایج 24 ایئرس ہے، اور یہ کہانی جو میری زندگی میں رونما ہوئی تھی تقریباً آج سے 8-9 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ جہاں پر رہتے تھے، ہم لوگوں کے گھر کے بالکل سامنے قبرستان ہوا کرتا تھا، اور میں وہاں پر اس قبرستان میں ایک گراؤنڈ ہوا کرتا تھا، اور میں وہاں پر جا کر کھیلا کرتا تھا۔ جب بھی میں وہاں پر کھیلنے جاتا تھا، مجھے وہاں پر روز نئے نئے بچے ملتے تھے جو میرے ایج فیلو ہوتے تھے۔ میں ان لوگوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ وہ بچے روز کہاں سے آتے تھے، کہاں سے نہیں آتے تھے، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ بعد میں مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ جنات کے بچے تھے، کیونکہ میرے ساتھ عجیب و غریب معاملات ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جب میں سوتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ میرے بالوں میں کوئی ہاتھ پھیرتا ہے، اور کبھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی سایہ میرے آس پاس گھومتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ نہ کرے اگر ہم لوگوں کی فیملی میں کچھ برا ہونے والا ہوتا تھا، یا خاندان میں کوئی فوتگی وغیرہ ہونے والی ہوتی تھی، تو مجھے خواب آ جاتا تھا۔ گھر والوں کو یہی لگتا تھا کہ میرے خواب سچے ہیں، مگر اس بات کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دیتا تھا۔ اب دن بدن حالات کچھ اور ہی ہونے لگ گئے تھے، یعنی میری سچویشن کچھ چینج ہونے لگ گئی، میں ڈرنے لگ گیا۔ تو میرے گھر والوں کو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سیم ٹائم پر میں گھر میں بھی تھا، اور میرے کزن کی کال آئی کہ ہادی ہمارے ساتھ ہے، جس پر گھر والوں کو یہ ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ بات تو کوئی اور ہی ہے۔ ایسے کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی انسان ایک ہی ٹائم پر دو جگہوں پر ہو؟ میرے گھر والے مجھے ایک اللہ والے کے پاس لے کر گئے۔ جب انہوں نے میرے اوپر دم وغیرہ کیا تو ان کو پتہ چل گیا کہ میرے اوپر جنات کا سایہ ہو چکا ہے۔ اس وقت انہوں نے کوئی پڑھائی کی، مجھے دم کیا اور گھر بھیج دیا۔ اس کے بعد میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ مجھے اس طرح سے لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے بہت زیادہ ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے بہت سا بخار بھی ہو گیا تھا۔ میں جیسے اٹھ کے واش روم میں گیا، مجھے وہاں پر سرخ رنگ کی 2 آنکھیں نظر آئیں۔ میں نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا اور رونے لگ گیا۔ میری امی فوراً سے میرے پاس آئی اور مجھے اپنے گلے کے ساتھ لگا لیا، اور میرے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکنے لگ گئی۔ میں بہت خوف زدہ تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، بس اس کی آنکھیں مجھے نظر آئی تھیں۔ میرے ابو کو بھی فوراً بلا لیا گیا۔ اس مخلوق نے مجھے میرے بیڈ کے اوپر سے تقریباً 1 فٹ تک اوپر اچھالا ہوا میں۔ میری آواز بھاری ہو گئی، میری آواز بدل گئی۔ گھر والوں نے رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں ہمارے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے، یہ بچے گا بھی یا نہیں۔ ابو فوراً سے بھاگتے ہوئے گئے اور امام صاحب کو بلا کر لے آئے۔ اونچی اونچی تلاوت کرنی شروع کر دی قرآن پاک کی۔ وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے میرے اوپر پڑھائی کرنا شروع کی۔ بڑی مشکل سے وہ رات گزری، کیونکہ میں کنٹرول میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ جنات مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے۔ اگلے دن میرے گھر والے مجھے پھر اسی امام صاحب کے پاس لے کر گئے جن کے پاس پہلے لے کر گئے تھے۔ جو ہی وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے دوبارہ میرے اوپر پڑھائی کی، تو وہ میرے اوپر جنات حاضر ہو گئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ لڑکا ہم لوگوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتا رہا ہے اور ان کے ساتھ ہی کھیل کر بڑا ہوا ہے۔ ہم لوگوں کا پورا قبیلہ اس پر عاشق ہے، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، ہم اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اور تم نے اگر کوئی چلا کرنا چاہا یا کوئی چلا کرنے کی کوشش کی تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، اور اس بچے کو بھی جان سے مار دیں گے۔ وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ان کے قبیلے کا جو سردار ہے اس کو مار دیا جائے، اگر اس کو مار دیں گے تو باقی جنات اس بچے کی جان چھوڑ دیں گے۔ وہ 4 امام تھے، وہ 4 اللہ والے عامل تھے، انہوں نے مل کر ان کے قبیلے کے سردار کو جلا دیا پڑھائی کے ذریعے۔ جیسے ہی ان کے قبیلے کے سردار کو جلایا گیا، وہ جنات میری جان کے دشمن بن گئے، اور وہ مجھے خوفناک چہرے
دکھا دکھا کر ڈراتے تھے۔ میری حالت عجیب ہو چکی تھی، میں اپنے بس میں نہیں تھا، میری آواز بدل جاتی تھی، مجھے دورے پڑنے لگ گئے۔ میں فریج میں جتنا بھی دودھ رکھا ہوتا تھا وہ سارا پی جاتا تھا۔ اگر فریج میں کچا گوشت رکھا ہوتا تھا میں وہ میٹ بھی کھا جاتا تھا۔ سب گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو گئے، میری حالت دن بدن بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ نہ میں دن کو سوتا تھا نہ میں رات کو سوتا تھا۔ دن کو سوتا تھا تو وہ خوفناک چہروں والے میرے سامنے آ جاتے تھے، خواب میں مجھے ڈراتے تھے، اور آنکھیں کھولتا تھا تو ان کے چہرے نظر آتے تھے۔ میری زندگی عذاب بن چکی تھی۔ پھر کسی نے ہمیں یہ بتایا کہ اس کو داتا دربار پر لے کر جائیں، وہاں پر ایک بہت بڑے عامل آتے ہیں، وہ اللہ والے ہیں، وہ ضرور اس کا کوئی حل نکالیں گے۔ پھر میرے گھر والے مجھے لاہور داتا دربار پر لے کر گئے۔ وہاں پر جا کر مجھے بہت سکون ملا۔ وہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے۔ جیسے ہی میں ان کے پاس گیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر دن کے 12 بجے جنات کی حاضری ہو چکی ہے، مجھے 4 کالے بکرے اور 4 کالے رنگ کے مرغ چاہیے، اور رات 12 بجے اس لڑکے کو لے کر میرے پاس آئیے گا۔ پھر جب رات 12 بجے کا ٹائم ہوا مجھے سفید لباس پہنایا گیا، اور وہاں پر ایک حصار کے اندر مجھے وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے بٹھا دیا۔ میرے پاس میرے ہی سائز کا ایک کفن تیار کر کے رکھا گیا، اس کے اوپر کچھ پڑھائی کر کے میرے خون کے چینٹے پھینکے گئے۔ وہ جو بہت بڑے اللہ والے عامل تھے انہوں نے اپنا عمل کرنا شروع کیا۔ وہ جو جنات تھے میرے دیکھتے دیکھتے انہوں نے وہ 4 کالے بکرے کھا لیے۔ اس کے بعد اس کفن کو بھی دفنا دیا گیا۔ ان جنات نے مجھے تقریباً چھوڑ دیا، میرا روحانی علاج ہوتا رہا، لیکن وہ کبھی کبھی مجھے ڈرایا کرتے تھے۔ وہ جو اللہ والے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ بیٹا تمہیں مضبوط ہونا پڑے گا، تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی، پرہیزگار بن کر رہنا پڑے گا، اور ان سے ڈرنا نہیں، انشاءاللہ یہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ میں نے ایسے ہی پابندی کی، میں نے 5 وقت کی نماز پڑھی، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، اللہ پر توکل شروع کر دی۔ پھر مجھے ان جنات سے ڈر لگنا بند ہو گیا۔ میں اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ وہ میرے سامنے بھی آ جاتے تھے تو میں اب ڈرتا نہیں تھا، کیونکہ میں نے ان چیزوں کو بہت زیادہ قریب سے دیکھ لیا تھا۔ پھر میرے اندر ایک شوق پیدا ہو گیا کہ میں بھی روحانیت سیکھوں۔ جو داتا دربار پر جو بہت بڑے بزرگ تھے میں نے ان سے روحانیت سیکھی، اور اللہ کا میرے اوپر بھی کرم ہو گیا۔ میں جنات کو اپنی نظروں سے دیکھ سکتا تھا۔ میں نے ان سے کافی زیادہ اس چیز کے بارے میں سیکھا، اس سلسلے کو جانا۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر مجھے یہ ضرور کہہ کر گئے تھے کہ تم نے اس چیز کو رکنے نہیں دینا، تم نے اس چیز کو اسی طرح سے جاری رکھنا ہے۔ اب مجھ پر اللہ کا بہت زیادہ کرم ہے، جس جگہ پر جنات ہوں اگر میں وہاں پر چلا جاؤں تو جنات وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اگر کسی انسان پر جنات کا سایہ ہو، میں ان کے سر پر یا ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھوں تو جنات انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے اللہ کا راستہ اپنایا، میں نے روحانیت سیکھی کہ میں اس مخلوق سے نمٹ سکوں، یا اس مخلوق کو دوسرے لوگوں کو اس مخلوق سے بچا سکوں، کیونکہ جو ٹف ٹائم، جو مشکل حالات میں دیکھ کر آیا تھا میں انہیں کبھی بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جس نے میری پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ میرا ایک میسیج ہے سب لوگوں کے لیے، کبھی بھی اپنے بچوں کو باہر جب آپ کھیلنے کے لیے بھیجتے ہیں تو ان پر نظر رکھا کریں کہ وہ کہاں کھیلنے جا رہے ہیں، وہ کس جگہ پر کھیل رہے ہیں اور کن کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اور اگر کسی بھی انسان کی زندگی میں جنات کا عمل دخل ہو تو ان سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ جب غیر مرئی مخلوقات سے انسان بہت زیادہ ڈرتا ہے تو اس پر حاوی ہو جاتے ہیں، لیکن جب ڈر آپ اپنے اندر سے نکال دیں گے تو اللہ آپ کو اتنا مضبوط کر دے گا کہ جب یہ چیز آپ کے سامنے بھی آ جائے گی تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ یہ میری کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ہادی آپ کا۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور اللہ آپ کو ایسے ہی ہمت عطا کرے کہ آپ ایسے لوگوں کی مدد کریں جو ایسے مسئلوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی انڈیا سے شیئر کر رہی ہیں امرین، انڈیا بھوپال سے شیئر کر رہی ہیں۔ امرین کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میرے ان لاز کا گھر تھا۔ وہاں پر ایک حصہ ایسا تھا جو بہت زیادہ آسیب زدہ تھا۔ وہاں پر ایک ایسا گھر تھا جس میں ایک ایسا درخت تھا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ درخت آسیب زدہ ہے، اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ گھر کافی عرصے سے خالی تھا، پھر اس گھر کو ایک فیملی نے خرید لیا۔
उस फैमिली में 3 फैमिली मेम्बर्स थे, एक लड़का, एक लड़की और एक उनकी वालदा। उनके जो वालिद साहब थे उनका इंतकाल हो चुका था। जब वो लोग उस घर में शिफ्ट हुए तो उनको आस पड़ोस के लोगों ने ख़बरदार किया कि इस घर में जो दरख्त है वो असेब ज़दा है, आप इस घर को छोड़ दें, यहाँ पर कोई भी आबाद नहीं हो सकता। मगर उन लोगों ने इन बातों को सुना अनसुना कर दिया। वो जो आंटी थी वो जॉब करती थी, उनका बेटा भी जॉब करता था। अब उनकी बेटी जो थी छोटी, वो घर में अकेली रहती थी, उसका नाम हुमा था। वो बाहर मोहल्ले की लड़कियों के साथ खेलने भी आया करती थी, मगर देखते ही देखते उसकी रूटीन बदल गई। वो उस खाली घर में अकेली बंद रहने लग गई। वो अपने सर के बाल हमेशा खुले रखती थी। वो जो लड़की थी देखने में भी काफ़ी खूबसूरत थी और अक्सर खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाया करती थी, उसके सर के बाल खुले होते थे। हम सब लड़कियाँ इस चीज़ को नोटिस करती थी कि वो उस घर में किसी ना दिखने वाली मखलूक के साथ हम कलाम होती है। लोगों ने उसकी वालदा को भी ये बातें बताईं, मगर वो इन बातों को मानती नहीं थी। फिर हालात बदलने लग गए। वो जो लड़की थी वो गैर मरे मखलूक़ात के साथ बातें करने लग गई, बैठे बैठे रोना शुरू कर देती थी और कभी ऐसा लगता था कि वो अजीबो गरीब काम कर रही है। उन लोगों ने ऐसा किया कि उस लड़की को एक अल्लाह वाले के पास लेकर गए। जब उसके घर वाले उसको किसी अल्लाह वाले के पास लेकर गए तो वो जो उस दरख्त का जिन था, वो शैतान जिन था, उस लड़की पर हावी हो चुका था। वो जो अल्लाह वाले थे उन्होंने पढ़ाई करना शुरू की तो उस लड़की को दौरे पड़ने लग गए, वो बेहोश होना शुरू हो गई। वो जो आंटी थी उन्होंने उस घर के उस दरख्त को कटवा दिया और बाकी जो दरख्त रह गया था उसको जला दिया। अब वो जो उनकी बेटी थी उसकी कुछ हालत बेहतर होने लग गई। जब उनकी बेटी की कुछ हालत बेहतर होने लग गई तो वो आंटी दोबारा जॉब पर जाना शुरू हो गई। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके घर में ना उनका बेटा था ना ही वो आंटी थी। उनके घर में से बहुत ज़्यादा धुआं लोगों ने निकलता हुआ देखा तो फ़ौरन से उनके घर का दरवाज़ा तोड़ा। जब उनके घर का दरवाज़ा तोड़कर सब अंदर गए तो अंदर का मंजर बहुत ज़्यादा खौफनाक था। उनकी वो जो बेटी हुमा थी वो उसी कटे हुए दरख्त के पास जल रही थी, उसको किसी ने आग लगा दी थी। मगर हैरत अंगेज़ बात ये थी कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था जिससे उसको आग लगाई गई हो, किसी ने बांधा हो या किसी ने उसके ऊपर कुछ फेंका हो। लोगों ने बहुत कोशिश की उसको बचाने की, उस आग को बुझाने की, मगर कुछ भी नहीं कर पाए। फ़ौरन से एक अल्लाह वाले को वहाँ पर बुलाया गया। वो जो अल्लाह वाले थे उन्होंने आते साथ वहाँ पर पढ़ाई करना शुरू कर दी, लेकिन वो पढ़ाई और अमल पूरा होते तक वो लड़की जलकर मर चुकी थी, उसका इंतकाल हो चुका था। फिर उन लोगों ने उस घर को छोड़ दिया। वो घर आज भी वहाँ पर मौजूद है, वो घर आज भी आसेब ज़दा है। उस घर का वो हिस्सा बिल्कुल अलहदा कर कर वीरान कर दिया गया है। ये एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अमरीन आपका। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए और तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए हमेशा। जो लोग इन बातों को निगलेक्ट करते हैं, जो लोग इन बातों से इनकार करते हैं, वो लोग हमेशा नुकसान उठाते हैं। मुझे नहीं पता कि लोग किस तरह से इस मखलूक के वजूद से इनकार करते हैं, जबकि इसका हम लोगों को वाज़े बताया गया है। कुरान पाक में इस मखलूक का ज़िक्र है। ये हम इंसानों से भी पहले थे, हम इंसानों के वजूद में आने से पहले जिन्नात बनाए गए थे। फिर अल्लाह ने जब इंसान को बनाया तो इनको गारों में और इनके ठिकाने बदल दिए गए। लेकिन जो शयातीन जिन्नात हैं, जो नापाक जिन्नात हैं, वो आज भी बैतुल खला में मौजूद होते हैं, वो आज भी वॉशरूम के एरिया में मौजूद होते हैं। इसीलिए कहते हैं जब भी बाथरूम में जाएं, बाथरूम में जाने की दुआ पढ़ कर जाया करें, पाक साफ़ रहा करें, तहारत की हालत में रहा करें। कोई पता नहीं होता कि आप किसी जगह से गुजर रहे हों, वहाँ पर कोई गैर मरे मखलूक हो तो वहाँ पर अटैक कर ले। अपना ख्याल खुद रखा करें। अल्लाह ने हमें शऊर दिया है, अल्लाह ने हमें सेंस दी है अपना बचाव करने की। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी समीरा शेयर कर रही हैं इंडिया हैदराबाद से। समीरा कहती हैं कि आज आपके साथ मैं अपनी नानी अम्मा की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी नानी अम्मा की जब शादी हुई तो उनके घर औलाद नहीं होती थी। औलाद के चक्रों में वो बहुत से लोगों के पास गईं इलाज के लिए। उनको किसी ने एक आमिल का बताया, वो उनके पास चली गईं। मेरी नानी अम्मा अच्छी शक्लो सूरत की थी,
جب وہ اس عامل کے پاس گئیں، اس عامل کی نیت ان پر خراب ہو گئی۔ اس نے میری نانی اماں کو کوئی عمل کرنے کا کہا اور یہ کہا کہ یہ عمل تم نے رات کے ٹائم کرنا ہے۔ ان کو کوئی عمل بتایا اور یہ کہا کہ آدھی رات کو غسل کر کے تم نے یہ عمل کرنا ہے اور اس چیز کو ہوا میں اڑا دینا ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی نانی اماں نے اس عامل کا بتایا ہوا، اس جادوگر عامل کا بتایا ہوا وہ عمل کیا، ان کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی۔ وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگ گئیں۔ وہ بیٹھے بیٹھے گانا شروع کر دیتی تھیں۔ وہ کپڑوں کے اوپر کپڑے پہننا شروع کر دیتی تھیں۔ وہ ایسا لگتا تھا کہ کسی عجیب و غریب مخلوق کے ساتھ ہم کلام ہونے لگ گئی ہیں۔ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ سب گھر والے ان سے پوچھتے تھے آپ یہ کیا کرتی ہیں؟ آپ کپڑوں کے اوپر کپڑے کیوں پہنتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ میں جتنے مرضی کپڑے پہن لوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا۔ ان کی حالت بہت سا خراب ہونے لگ گئی۔ ان کی طبیعت خراب ہوتی تھی۔ وہ بیٹھی بیٹھی باتیں کرتی کرتی بے ہوش ہو جاتی تھی۔ پھر کسی نے بتایا تو ان کو ایک اللہ والے بزرگ کے پاس لے کر گئے۔ وہ جو اللہ والے بزرگ تھے، جیسے انہوں نے ان پر پڑھائی کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کسی کالے جادو والے عامل کے پاس گئی ہیں جو کہ یہ چاہتا تھا کہ یہ خود سے سب کچھ بھول کر اس کے پاس چلی جائیں اور وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو سکے۔ پھر انہوں نے میری نانی اماں کا روحانی علاج کیا تو اللہ نے ان کو اس ناپاک عمل سے بھی محفوظ کیا اور ان کو اولاد نرینہ بھی عطا کی۔ یہ میری نانی اماں کی زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سمیرہ آپ کا۔ لسنرز، جو لوگ بھی چاہے زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی ایسا کام ہو، اس کے لیے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، وہ کچھ ایسے عملیات بتاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ خواتین کو کبھی بھی نہیں جانا چاہیے کسی ایسی جگہ پر۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، کوئی بھی زندگی میں ایسی پریشانی ہو تو اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ پھر ضرور راستہ دکھاتا ہے اور کسی نہ کسی ایسے انسان کو وسیلہ بنا دیتا ہے جس کے ذریعے وہ کام آسان ہو جاتا ہے، یا اللہ اپنی رحمت کرتا ہے کہ وہ ہم لوگوں کی عبادت کے ذریعے، ہم لوگوں کی سچی لگن کے ذریعے وہ ہم لوگوں کی مشکل ٹل جاتی ہے۔ اپنا خیال رکھا کریں، اپنی حفاظت خود کیا کریں۔ صدق نیت کے ساتھ مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اپنے یقین کو کامل اور پختہ رکھیں اور کبھی بھی ایسی جگہوں پر مت جائیں جو گناہ کی طرف اور شرک کی طرف انسان کو لے کر جائے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ میں آزاد کشمیر کے گاؤں کی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آزاد کشمیر میں ہم لوگوں کا جو ایک گاؤں تھا، وہاں پر ایک بہت نامی گرامی شخص کی وفات ہو گئی۔ تو اس کی وفات کا سن کر بہت دور دراز سے لوگ آئے۔ وہاں پر اتنے زیادہ لوگ تھے کہ وہاں پر ان کو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہاں پر کچھ ایسے نوجوان بھی آئے ہوئے تھے جو اسی گہما گہمی میں وہاں پر موجود تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ واک کرنے کے لیے باہر نکلے، بہت زیادہ رش تھا اس جگہ پر۔ تو جیسے ہی ہم لوگ چلتے چلتے ایک ایسے روڈ پر آ گئے، دیکھنے میں وہ روڈ اس طرح سے تھا کہ وہ روڈ بالکل سنسان اور ویران تھا، یعنی وہ روڈ بالکل بند تھا۔ اس روڈ کے اوپر کوئی بھی ٹریفک یا اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا۔ جو اس کی سچویشن تھی اس کو دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ یہ ایک بند سڑک ہے، ایک بند روڈ ہے جہاں پر کوئی آمد و رفت نہیں ہوتی۔ ہم لوگ باتیں کرتے، واک کرتے کافی آگے تک گئے۔ وہ جگہ بالکل ویران، سنسان اور پرانی تھی۔ ہم لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے سے 2 نقاب پوش خواتین چلتی ہوئی ہماری طرف آئیں۔ ہم لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ یہ کون آ رہا ہے، کیونکہ آگے سے تو راستہ بالکل ویران تھا، وہاں پر تو آبادی بھی نہیں تھی۔ چلتے چلتے وہ دونوں خواتین ہم لوگوں کے پاس آئیں اور آ کر یہ کہنے لگی کہ فوتگی والا گھر کون سا ہے؟ ہم لوگوں کو حکم ملا کہ اس گھر میں جا کر افسوس کرو۔ ہم لوگ پہلے تو بہت زیادہ حیران ہوئے کہ اتنی رات کو اور اس ٹائم اس طرح کے روڈ سے کوئی بھی خواتین کیسے آ سکتی ہیں۔ خیر ہم لوگوں نے آگے چلنا شروع کر دیا اور وہ جو دونوں خواتین تھیں ہم لوگوں کے پیچھے آ رہی تھیں۔ تقریباً ہم لوگ آدھے روڈ تک پہنچے۔ ہم لوگوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم لوگوں کی حیرت کی کوئی حد نہیں تھی۔ ہم ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے وہ کہاں گئی۔ آدھے راستے تک وہ چلتی ہوئی ہم لوگوں کے پیچھے آئی، ان کے قدموں کی آہٹ بھی محسوس ہو رہی تھی، پھر ایک دم سے وہ کیسے غائب ہو گئی۔
ہم لوگ بہت حیران ہوئے، ہم لوگوں کو یہ لگا شاید وہ پیچھے ہی رہ گئی ہوں۔ جیسے ہی ہم لوگ واپس ان کی طرف پلٹے، ان کی طرف جانے کے لیے کہ جا کر دیکھتے ہیں وہ کہاں گئیں، اس روڈ پر آگے گئے تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، وہ دونوں خواتین ایک کونے پر کھڑی ہوئی تھیں، اس بند سڑک کے ایک کونے پر کھڑی ہوئی تھیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کے قد بہت زیادہ لمبے ہونے لگ گئے اور ان کے چہرے ایک دم سے بہت زیادہ بھیانک ہو گئے، بگڑ گئے ان کے چہرے، آنکھیں بہت زیادہ چمکنے لگ گئیں۔ ہم لوگ سمجھ گئے کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی غیر مرئی مخلوقات ہیں جو اس ویران روڈ پر ہیں۔ ہم لوگوں نے بہت زیادہ زور سے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا اور اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے گھر کی طرف واپس بھاگنا شروع کیا، ہم لوگوں کو اپنی بیک سائڈ سے بہت زیادہ خوفناک آوازیں آنے لگ گئیں، اور وہ جو دونوں عورتیں تھیں ان کے قد اتنے لمبے ہو گئے کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا میں غائب ہو گئیں۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، واپس اسی فوتکی والے گھر میں آئے اور کچھ لوگوں کو وہاں پر یہ بات بتائی، تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ روڈ اسی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا کہ وہاں پر اسی طرح سے جنات روپ لے کر انسانوں کو ڈراتے تھے اور ان کو نقصان پہنچاتے تھے۔ اس روڈ کی طرف کبھی کوئی نہیں گیا اور وہ ابینڈنڈ روڈ ہے۔ ہم لوگوں نے شکر کیا کہ انہوں نے ہمیں کوئی جانی نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ وہ ہم لوگوں کے بہت قریب آ گئی تھیں۔ اسی طرح سے وقاص احمد کہتے ہیں یہ کہانی بھی آزاد کشمیر کے ہی ایک گاؤں کی ہے۔ وہاں پر ایک ایسا شخص تھا جس کا بھینسوں کا بہت بڑا باڑا تھا اور وہاں پر اکثر نئے نئے جانور لا کے رکھا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے کچھ دنوں سے رات کے ٹائم جو میرے جانور ہیں وہ بہت زیادہ بے چین رہتے تھے۔ جیسے ہی میں سوتا تھا ان میں ایک عجیب ہلچل اور شور شروع ہو جاتا تھا۔ وہ اتنا شور مچاتے تھے، اتنے بے چین ہوتے تھے کہ مجھے جا کر ان کے باڑے میں دیکھنا پڑتا تھا کہ ان کو کیا مسئلہ ہے۔ میرے جتنے بھی مویشی تھے وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے تھے۔ کچھ دن سے یہ معاملات بہت زیادہ شروع ہو گئے، جیسے ہی رات ہونی جانوروں میں عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو جانی۔ پھر میں نے ایک اللہ والے کو اپنے باڑے پر بلایا، ان کو میں خود لے کر آیا اور ان کو کہا کہ آپ آ کر اس جگہ کا وزٹ کریں اور دیکھیں کہ یہاں پر کیا معاملہ ہے۔ جیسے وہ وہاں پر آئے وہ ایک کونے میں مسلسل دیکھنے لگ گئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر جنات کا ایک بچہ آتا ہے جو آ کر ان مویشیوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، لیکن یہ مویشی جب جنات کے اس بچے کو دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں اور اس طرح سے بے چین ہو جاتے ہیں کہ ان کو وہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ میں تمہیں ایک ایسا تعویذ دوں گا جو تم نے اس باڑے میں لگا دینا ہے، اور کوشش یہ کرنا کہ اس باڑے سے وہ تعویذ کبھی بھی نہ ہٹے، چاہے تم جتنے مرضی نئے سے نئے جانور لاتے رہو، مگر وہ تعویذ یہاں سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ پھر میں نے ایسے ہی کیا، میں نے وہاں پر جیسے ہی تعویذ لگایا اس کے کچھ دن کے بعد ہی بلکہ اگلے دن ہی جانور بالکل پرسکون ہو گئے، کوئی شور شرابہ نہیں کرتے تھے اور نہ ہی اس طرح کی آوازیں نکالتے تھے جیسے وہ پہلے دنوں میں اس جن کے بچے کو دیکھ کر نکالتے تھے۔ یہ وقاص احمد نے کچھ سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ وقاص احمد کہہ رہے تھے کہ ان کو کوئی پرابلم، کوئی پریشانی بنی ہوئی ہے، تو میرے بھائی ہیں وہ، بھائی اللہ آپ کی ہر مشکل آسان کرے، اور تھینک یو ویری مچ، آپ ابھی تک میرے چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ لسنرز، ہمیشہ چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، وہ غیر مرئی مخلوقات سے ڈرتے ہیں۔ جنات جو ہوتے ہیں وہ جانوروں کو تو اسی روپ میں نظر آتے ہیں جو ان کے اصل چہرے ہوتے ہیں، انسان کو تو وہ نظر ہی نہیں آتے، کیونکہ اللہ نے انسان میں اور جنات میں ایک پردہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ اگر ہم انسانی آنکھ سے غیر مرئی مخلوقات کو دیکھ لیں تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے چہرے بہت زیادہ خوفناک ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں جنات کے ایسے حملوں سے، ان کے ایسے چہروں سے محفوظ رکھے جو ہمیں نقصان پہنچائیں یا ڈرا سکیں۔ اپنا خیال رکھا کریں، باوضو رہا کریں، نماز پڑھا کریں، اللہ پر توکل رکھا کریں، آیت الکرسی، درود پاک پڑھ کر اپنے اوپر حصار رکھا کریں، اور اللہ سے لازمی دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwirk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ لسنرز، جس طرح سے آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔
میری سسٹر کے چینل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، نیلم وائس آفیشیل کو، وہ بھی بہت اچھی سٹوریز دیتی ہیں. اور انشاءاللہ بہت جلد میں نوشین وائس آفیشیل پر بھی نیو ولاگ جلدی ہی اپلوڈ کروں گی، تو آپ لوگ اس کو بھی انجوائے کریے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.